ہے تو حضرات اس بات کو یاد رکھیں، اچھی بات کسی کو بری نہیں لگتی، سچ بات کسی کو بری نہیں لگتی۔ اگر اس کو بری لگتی ہے تو آپ کے انداز بیان سے لگتی ہے، جو آپ کے بتانے کا انداز ہے، اگر آپ نے اس انداز کو کسی اور سانچے میں ڈھال کر اس سے کہا ہے، بھلے ہی وہ سچی بات کیوں نہ ہو لیکن انسان کو وہ بری لگے گی، اور وہی بات اگر آپ اس کو نرم لہجے میں کہیں گے تو وہی بات اچھی لگے گی۔ اس بات میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں اور شاید کہ آپ اس سے سمجھ جائیں گے۔ ایک بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو بلاؤ جو خواب کی تعبیر بتاتے ہو۔ دو لوگ اس کے پاس آئے اور ان سے جب بادشاہ نے اپنے خواب کو بیان کیا تو ان لوگوں سے کہا بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ ایک شخص نے کہا، جو تعبیر بتانے والا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی سب اولاد مر جائے گی، سب گھر والے آپ کی موجودگی میں مر جائیں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی، بادشاہ کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ اس کو وہیں پر قتل کر دیا گیا۔ اب دوسرے سے پوچھا کہ تو بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، تو دوسرے شخص نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، مبارک ہو، آپ کو اللہ اتنی لمبی عمر دے گا کہ جتنے بھی آپ کے گھر میں لوگ ہیں سب سے زیادہ لمبی عمر آپ پائیں گے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، جیسی اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت اتنی لمبی عمر آپ کو دے گا کہ سب گھر والوں سے زیادہ لمبی عمر آپ کی ہوگی، تو بادشاہ نے کہا اس کو جو ہے انعام سے نوازا جائے، انعام اس کو دے دیا جائے۔ حالانکہ اب غور کیجئے تو دونوں باتوں کا مطلب ایک ہے۔ اس نے جو کہا وہی دوسرے نے بھی کہا۔ پہلے نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی گھر والے ہیں، جو بھی بچے جو اولادیں ہیں، وہ سب کے سب آپ کی موجودگی میں مر جائیں گی، تو اس کو قتل کرا دیا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا کہ سب گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے لمبی عمر آپ پائیں گے، تو مطلب اس کا بھی وہی ہے کہ جب سب سے لمبی عمر ہوگی تو جو لوگ گھر میں ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے اور یہ بادشاہ زندہ رہے گا۔ دونوں باتوں کا مطلب ایک ہے، لیکن ایک کو انعام ملا اور ایک کو قتل کرا دیا گیا۔ ایک کو موت ملی، ایک کو انعام ملا، صرف کہنے کا انداز اس کا بدل گیا۔ تو انسان اگر اپنی بات کو اچھی طرح سے کہے، سوچ سمجھ کے کہے، تو وہی بات اثر بھی کرتی ہے اور اسی بات سے اس انسان کے لیے بھی فائدہ مند ہوا کرتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان مسلمان بھی بنا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان کفر بھی کرتا ہے۔ انسان اچھے کام جتنے بھی کرے اور زبان سے اگر اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر دے تو صرف اس نے زبان سے کہا، اب وہ پھر اس کے بعد ایمان والا وہ نہیں رہ جائے گا۔ اب وہ یہ کہے کہ میں نے دل سے نہیں کہا تھا، صرف زبان سے کہا تھا۔ تو میرے بھائی یہی زبان ہے کہ انسان اگر اس زبان سے بھی انکار کر دے تو زبان کے اوپر ہی اس کے دیکھا جائے گا کہ اس نے زبان سے کیا کہا تھا۔ لہذا فرمایا گیا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھو اور اپنی زبان پر قابو رکھو۔ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اس کو سمجھ لو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ انسان آج ان لوگوں کے لیے زبان کو اپنی دراز کرتا ہے کہ جن کے نام بغیر وضو کے نہیں لینا چاہیے، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام، ان کے اوپر اپنی زبان درازی کرتا ہے اور اپنی زبان سے نازیبا الفاظ نکالتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہی نازیبا الفاظ اس کو لے کر ڈوب جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ایمان کی ہلاکت کا یہی سبب بن جائے۔ صرف اس نے زبان سے کہا ہے، بھلے ہی دل سے نہ کہا ہو، لیکن زبان سے انسان کہتا ہے پھر اس کا اثر دل میں بھی ہوا کرتا ہے۔ لہذا فرمایا اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اپنی زبان پر کنٹرول کرو اور اپنی زبان کو اچھی طرح استعمال کرو۔ اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے تو اپنی زبان کو اس طرح استعمال کرو اور اس طرح بات کرو تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ حضرات محترم، آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر اندازہ لگائیں، معاشرے کے حالات کو دیکھیں، انسان کے پاس دولت کا انبار ہے لیکن اس کے باوجود